تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ کی کتابوں میں ضرب الخاتم علی حدوث العالم یہ کم متعارف ہے. 15-16 صفحات پر مشتمل یہ مختصر سا رسالہ ہے. حضرت علامہ نے اس کا نام رکھا تھا ابتدا میں اثبات الصانع الحکیم علمہ المحیط و ارادۃ الازلیۃ المستقلہ. عنوان ذرا طویل تھا، پھر اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ضرب الخاتم علی حدوث العالم. 1335 میں یہ رسالہ ترتیب پایا. یہ منظوم رسالہ ہے اور اس رسالے میں حضرت نے بہت ہی اہم مباحث پر گفتگو کی ہے. فلاسفہ کے مابین اور دیگر علوم جدیدہ کے ماہرین کے مابین بہت سے جو معرکۃ الآراء مسائل ہیں، اس میں حدوث عالم کا مسئلہ بڑا مبحث کا اور آپس میں بحث کا یہ موضوع رہا ہے. اسی عنوان پر شیخ جلال الدین دوانی نے رسالۃ الزولہ تحریر کیا. حضرت علامہ نے اسی کو عنوان بنایا اور یہ رسالہ تحریر فرمایا. اس پر سرسری نظر یہ ہے، پہلا شعر ہے اس کا: تعالی الذی کان ولم یک ماسبا واول ما جل العماء بمصطفیٰ. اس شعر کے اندر ہی علامہ نے 3 بحثیں کی ہیں. اس میں علامہ ابن تیمیہ کا رد ہے اور اسی طرح سے قیام حوادث بالباری کے نظریے کی تردید ہے. عرش کے قدیم ہونے کے سلسلے میں بھی اس پر گفتگو فرمائی ہے اور دوسرے مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، اس پر بھی اشارہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کا مسئلہ، آئنسٹائن کے نظریے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے مباحث ہیں. ابن سینا اور ارسطو کی تردید، دیگر خصوصیات میں علامہ نے اس میں گفتگو کی ہے: حدوث عالم، وحدت الوجود، ثبوت واجب، بیان صفات، جال بسیط، جال مرکب، اسماء و صفات کے قدیم ہونے، فاعل الہی کے بلند مرتبت، فاعل طبعی کے کمتر ہونے، مادہ لواحق مادہ کی کمزوری، اس کے حادث ہونے، اسباب عادیہ کے ہلاک ہو جانے، مسئلہ علت و معلول، مسئلہ دہر، مسئلہ زمان و مکان، مسئلہ وجود باری اور قیومیت، اس جیسے متعدد امور و مباحث اس رسالے میں شامل ہیں. خوبی اس کی یہ ہے کہ ایک ایک شعر میں بہت ساری چیزوں کی جانب اشارہ کر دیا ہے. ایک شعر ہے، اس شعر میں صدرہ شیرازی کی اسفار اربع کے 15 صفحات کے مضامین کو سمیٹ لیا ہے. اس طرح سے یہ ایک پورا رسالہ. اس کی تعداد کے بارے میں گفتگو کہہ کے بات پوری کر دیتا ہوں. اشعار کی تعداد کے سلسلے میں متعدد آراء ہیں. امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے 400 اشعار پر مشتمل ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب لکھتے ہیں 257 اشعار. ڈاکٹر غلام احمد صاحب لکھتے ہیں 246 اشعار. مولانا سید احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں 238 اشعار. لیکن بندے نے جو اشعار شمار کیے ہیں، 2 طرح کے اس کے مطبوع نسخے ہیں. ایک میں 246 ہیں اور ایک نسخے میں 232 اشعار. یہ ایک تفصیل ہلکی سی مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اس رسالے کی تفصیلات امت کے اوپر قرض ہے اور اس کے جو مباحث ہیں موجودہ دور کے اعتبار سے بہت ضروری اور اہم ہیں. امید ہے کہ کوئی صاحب اس کی ہمت کریں گے اور اس کی تشریح سے امت کے استفادے کی راہ ہموار کریں گے. السلام علیکم.